بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا بالکل بھی ملک شیک پینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ روز پی کر میرا دل بھر گیا تھا، مگر میری بیوی کو کون سمجھاتا۔ وہ پھر ملک شیک کا گلاس اٹھا کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی محبت کو دیکھ کر پھر زبردستی پی ہی لیا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ مستقل ہر رات ملک شیک بناتی، مجھے پلاتی آ رہی تھی، جبکہ وہ خود اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ میں نے بہت دفعہ اسے کہا کہ اپنے لیے بھی بنایا کرے۔ وہ کہتی کہ وہ ناشتے میں پی لیتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے شدید محبت تھی، میں اس کے لیے جان بھی دے سکتا تھا اور جان لے بھی سکتا تھا۔ ہماری شادی کو بھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، میں اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ میری بیوی میرے ہی علاقے کی تھی۔ میری ماں نے رشتے کے لیے جب لڑکیاں دیکھنا شروع کیں تو ایک محفل میلاد میں انہیں سائرہ مل گئی۔ سائرہ نہ صرف بہت پیاری تھی بلکہ موم کی گڑیا جیسی تھی۔ میری ماں کو پہلی ہی نظر میں سائرہ بھا گئی۔ معلومات لیں تو پتہ چلا کہ وہ میرے گھر سے کچھ ہی گلیاں آگے رہتی ہے۔ سائرہ کے گھر والے کچھ عرصہ قبل ہی ہمارے علاقے میں شفٹ ہوئے تھے۔ میری ماں تو اگلے ہی دن سائرہ کے لیے رشتہ لے کر پہنچ گئی تھی، کیونکہ انہیں بہت جلد میری شادی کروانی تھی۔ اس کے بعد وہ بڑے بھائی کے پاس دبئی جانے والی تھی۔ سائرہ کے گھر والوں نے کچھ دنوں کا وقت مانگا، یوں ہمارا رشتہ طے پا گیا۔ شادی کی رات سائرہ کسی گلاب کی کلی کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے وہ میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں اپنی ماں کی پسند کو داد دینے لگا۔ میں سارا جہاں بھی ڈھونڈتا تو سائرہ جیسی حسین شہزادی مجھے کہیں نہ ملتی۔ میرے دوست جو شادی میں شریک ہوئے تو میری قسمت پر رشک کرنے لگے۔ سائرہ بہت شرمیلی سی، سمٹی سمٹی سی رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ مجھ سے بھی ایسے شرماتی کہ میں حیران ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل غضب ڈھاتا تھا۔ میرا شمار اب ان مردوں میں ہونے لگا جو بیوی کے پلو میں ہی بندھے رہتے ہیں۔ دفتر سے آتے ہی سائرہ کے ساتھ لگ جاتا۔ میں اسے اس بات کا پابند بنایا کہ وہ سارے کام میری غیر موجودگی میں کرے گی۔ جب میں آؤں گا دفتر سے واپس تو وہ مجھے سجی سوری ملے گی۔ وہ ایسا ہی کرنے لگی۔ میں دفتر سے آتے ہی اس کو اپنے پاس بٹھا لیتا، بس اسے دیکھتا جاتا، اس کی تعریفیں کرتا۔ وہ بھی چپ چاپ بیٹھ کر سنتی رہتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ میکے جانے کا کہہ رہی تھی، مگر میں نے اسے صاف منع کر دیا۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ رہنے جانے کی بات کو بھول جائے، کیونکہ اب میں اس کے بغیر ایک رات بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ سارہ نے خاموشی سے میری بات مان لی۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی بات پر بحث نہ کرتی، میرے ساتھ اچھے سے رہتی، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ وہ گھر کا سودا سلف بھی لے آتی، بل بھی جمع کرا آتی۔ جہاں سے صرف سودا مل جایا کرتا تو سائرہ نے خود ہی یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، بس میرے آنے کے بعد اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس کی چوڑیوں سے کھیلتا، اس سے اظہار محبت کرتا، اس کے بالوں کو سنوارتا۔ ہم دونوں ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے، مگر میں نہیں جانتا تھا اس سکون کے پیچھے کتنی بڑی قیامت میری منتظر ہے۔ سائرہ روز ہی میرے لیے کوئی نہ کوئی شیک تیار رکھتی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے وہ شیک پلاتی۔ سچ میں بہت خوش قسمت تھا کہ میری بیوی یوں میرے ناز نخرے اٹھاتی۔ میں ہر روز شیک پیتا، اس سے باتیں کرتے کرتے سکون کی نیند سو جاتا۔ صبح اٹھتے ہی وہ مجھے پیسوں سے بھرا بٹوا دے کر سودا سلف لانے کو کہتی۔ پہلے پہل مجھے حیرت ہوئی کہ وہ پیسے کہاں سے لاتی ہے، مگر پھر اس نے بتایا کہ میری ماں نے جانے سے پہلے اسے بہت پیسے دیے تھے۔ شادی پر بھی اس کے ماں باپ نے اسے پیسے دیے تھے، یہ وہی پیسے ہیں۔ میں مطمئن ہو گیا، لیکن جب میں بازار جاتا سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، مجھ سے بات نہ کرتے، جبکہ میں سالوں سے یہیں رہ رہا تھا۔ پورا بازار ہی مجھے جانتا تھا۔ میری سب سے بڑی اچھی سلام دعا تھی، جانے اب اچانک سب کو کیا ہو گیا تھا۔ کچھ دن میں یہ سب اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا، مگر پھر مجھے لگا کوئی تو بات ہے جو سب کی نظروں میں ایک چبھن سی شامل ہو گئی ہے۔ میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ مجھے بازار میں دکانداروں کا رویہ بہت عجیب لگتا ہے، تو میں چونک گئی، لیکن کچھ نہ بولی۔ سارا دن یہی سوچنے میں گزار رہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ بہت سوچنے کے بعد جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، دن گزر گیا۔ میں دفتر سے گھر پہنچا تو سائرہ میری منتظر تھی۔
وہ آج اپنی امی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ اسے اپنے گھر گئے 2 ماہ ہو گئے تھے، مگر میں نے آج اسے بھی منع کر دیا اور اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ میری محبت اس کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا دل چاہتا بس وہ ہو اور میں ہوں، دنیا میں اور کوئی نہ ہو۔ آج وہ میرے لیے شیک بنا کر نہیں لائی تھی۔ میں نے اسے چھیڑا کہ کیا بات ہے، آج میری صحت کا خیال نہیں ہے تمہیں؟ وہ مسکرا کر رہ گئی اور میں نے بھی مسکرا کر بات ختم کر دی۔ یوں بھی مجھے خود ملک شیک کچھ خاص پسند نہیں تھا، بس اسے محبت میں پی لیا کرتا۔ ہمارا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک بیڈ روم تھا، اس میں ہی باورچی خانہ بھی تھا، ساتھ ہی ایک باتھ روم تھا اور چھوٹی سی گیلری کے بعد دروازہ تھا۔ سائرہ سارا دن گھر کے کام نپٹاتی اور میرے آنے کے بعد بس میری ہو جاتی۔ رات کو مجھے سکون کی نیند نہیں آئی تھی، شاید شیک پینے کی عادت ہو گئی تھی۔ میں خود پر ہی ہنس دیا۔ چلو بیگم، سودے کی لسٹ دو اور پیسوں جتنا وقت میں گھر میں ہوتا اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، ابھی گھر میں کچھ سودا تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک ہی اس کے پیسے ختم ہو گئے، مجھے حیرانی ہوئی، مگر قارون کا خزانہ بھی کم ہے خرچنے کو، یہ سوچ کر میں چپ ہو گیا۔ میں دفتر سے نکلنے ہی والا تھا کہ آج بہت دنوں بعد میری ماں کا فون آیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ سائرہ کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کا دیا ہوا سارا خزانہ آپ کی بہو گھر کے سودے میں لٹا چکی۔ میری ماں نے حیرت سے پوچھا کہ کون سا خزانہ؟ ارے اماں، وہی جو آپ جاتے وقت اسے پیسے دے کر گئی تھیں۔ اس نے ان میں سے اپنے لیے کچھ نہیں لیا بلکہ سب گھر میں خرچ کر دیے۔ میں نے اماں کو تفصیل سے بتایا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر جو انہوں نے بتایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں نے سائرہ کو کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ اتنے پیسوں کا تو دور دور تک اماں کو کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے اماں کے سامنے بات بنائی کہ شاید میرے سننے یا سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور کسی طرح اماں کو مطمئن کر کے فون رکھ دیا، مگر میرے خود کے دل و دماغ میں ہلچل مچ گئی تھی۔ سائرہ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، یہ بات ماننے کو میرا دل راضی نہیں تھا، لیکن یہی سچ تھا۔ کچھ دیر بعد جب میں گھر پہنچ گیا تھا، سائرہ مجھے دیکھتے ہی پانی کا گلاس اٹھا کر لے آئی۔ مجھے جو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا اچانک ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ جانے مجھے اس سے کیسی محبت تھی کہ بس میں اسے دیکھ کر مر مٹنے کو تیار ہو جاتا۔ ابھی بھی میں اس سے کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ سوچ کر وہ ناراض نہ ہو جائے کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں۔ میں نے بات پھر بھی کبھی کے لیے چھوڑ دی کہ بعد میں کبھی موقع دیکھ کر پوچھ لوں گا۔ سائرہ نے آج بھی میرے لیے شیک نہیں بنایا۔ پھر ایسے ہی 2-3 دن گزر گئے، نہ وہ شیک بناتی نہ ہی سودا سلف منگواتی۔ میں حیران تھا کہ کیوں آ گئی ہے، جبکہ وہ تو مجھے اپنی قسمیں دے دے کر بھی ملک شیک پلا دیتی تھی۔ میں بھی مرد تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں اس کے لیے شک پیدا ہو گیا، جبکہ میں جانتا تھا جتنی محبت میں اس سے کرتا ہوں وہ کبھی مجھے دھوکہ دے ہی نہیں سکتی۔ میں تو اس کے ہاتھ پاؤں تک دھو کر پی سکتا تھا۔ میں اس پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اسے آزما کر دیکھ لوں تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ یہ سوچ کر میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے اسے کہا، میں دفتر کے کام سے 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، 2 دن بعد واپس آؤں گا، تم گھر میں بند رہنا اور گھر کا خیال رکھنا۔ وہ میری بات پر سر ہلا کر رہ گئی۔ میں نے سامان نہیں لیا تھا، خالی ہاتھ گھر سے نکل گیا۔ موقع دیکھ کر میں گھر کی دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر ہی آ کر چھپ گیا۔ گھر بہت چھوٹا سا تھا، اس لیے مجھے کمرے میں بنی سیمنٹ کی الماری کے اندر بیٹھنا پڑا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کیا کرے گی۔ آہستہ آہستہ وقت گزر رہا تھا، پھر رات ہونے لگی۔ رات کے 1 بجے کے قریب گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور یہ جو بھی تھا اس کے پاس گھر کی چابیاں موجود تھیں، کیونکہ سائرہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ کر نہیں گئی تھی، وہ آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں آج اپنی محبوب بیوی کو اس کے عاشق کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑنے لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید میرا دل بند ہو جائے گا۔ سائرہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا میری بس سے باہر تھا۔ غصے اور نفرت سے میری آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ یہ تو طے تھا، آج سائرہ کے عاشق کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لینے والا تھا۔ سائرہ میری تھی، صرف میری،
کوئی اور اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کا بھی حقدار نہیں تھا۔ میرا غصہ عروج پر تھا۔ الماری میں بیٹھے بیٹھے کی تھی۔ جیسے ہی میں نے باہر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں تو کوئی مرد نہیں تھا، بلکہ سائرہ اپنی اماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھیں۔ سائرہ کی چھوٹی بہن بھی ساتھ آئی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اتنی رات میں سائرہ کی امی اور بہن کیوں آئی ہیں۔ شاید سائرہ اکیلی ہے اس لیے۔ میں نے باہر نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب میں ان کی باتیں سننا چاہتا تھا تاکہ ان کے آنے کا مقصد جان سکوں۔ سائرہ کی امی میری واپسی کا پوچھ رہی تھیں۔ سائرہ کا جواب سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اپنی امی کو صاف لفظوں میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو بہت جلدی پڑی ہے اسے بلانے کی۔ اللہ اللہ کر کے تو 2 دن کے لیے میری جان چھوٹی ہے۔ سائرہ نے بہت گندا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ اس کی بہن زور زور سے ہنسنے لگی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے کس قدر چاہا تھا اسے اور وہ۔ ایسا نہ کہو سائرہ، اس کی امی نے ٹوکا۔ تو کیا کہوں امی، آپ نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میری شادی ایک ایسے نفسیاتی انسان سے کروا دی جو مجھے سانس تک لینے نہیں دیتا۔ وہ حتجہ بیزاری سے بولی، محبت کرتا ہے نا تم سے۔ اس کی امی نے میری طرفداری کی۔ امی، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ اذیت ہوتی ہے۔ وہ مجھے آپ کے گھر نہیں آنے دیتا۔ آپ کا ذکر بھی کروں تو چڑھ جاتا ہے کہ میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کی ہوں۔ آپ نے میری شادی کر کے مجھے جیل میں ڈالا ہے۔ پتہ ہے امی، جب شادی کے اگلے ہی دن مجھے میری ساس نے بتایا کہ ان کا بیٹا نفسیاتی مریض ہے تو میری جان نکل گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں نے ان کی محبت کو جنون میں بدلتا دیکھ لیا، یہاں تک کہ آپ جو پیسے مجھے دے کر جاتی اسے بھی میں ان سے چھپا لیتی، اور جب دیتی تو ان کی ماں کے نام سے دیتی۔ آپ تو جانتی ہیں نا میں کتنا روئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ بچے نہیں چاہتے۔ مجھے لگا میں مر جاؤں گی۔ انہیں بچے اس لیے نہیں چاہیے تھے کیونکہ بچوں کے پیدا ہونے سے میری توجہ اور محبت بڑھ جائے گی۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ میری ایک نہ مانے، اور دیکھ لیں شادی کے اتنے عرصے بعد بھی میری گود خالی ہے۔ سائرہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی اور میں اپنی جگہ بیٹھا سن رہا تھا۔ ہمیں کیا پتہ تھا بیٹا کہ بظاہر اتنا اچھا نظر آنے والا لڑکا یوں کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوگا۔ سائرہ کی امی دکھ سے کہہ رہی تھیں، تمہاری ساس نے یہ بات ہم سے جان بوجھ کر چھپائی کیونکہ ان کو لگا کہ ان کا بیٹا شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی امی، انہیں علاج کروانا چاہیے تھا اپنے بیٹے کا، نہ کہ میری زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ آپ نے جو دوائیں مجھے لا کر دی تھیں وہ میں انہیں باقاعدگی سے ملک شیک میں ملا کر دے رہی تھی، مگر شاید انہیں شک ہو گیا تھا، اس لیے پچھلے دنوں سے میں نے انہیں دوائیاں نہیں دیں۔ سائرہ بہت افسردہ تھی۔ کیسے شک ہوا اسے بیٹا؟ سائرہ کی امی چونک گئی۔ امی، کیونکہ ان کا نفسیاتی پن کچھ کم ہو رہا تھا تو انہیں دنیا کی ٹھیک سے سمجھ آ رہی تھی۔ ان سے بات نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نفسیاتی ہیں۔ جب دوائی نے اثر کیا تو لوگوں کے رویے کو وہ محسوس کرنے لگے، اس لیے میں نے ڈر کر ان کی دوائی بند کر دی۔ سائرہ کی امی سر ہلا کر رہ گئیں۔ سائرہ کے دل کا حال ابھی جاری تھا مگر میری بس ہو چکی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ بابا کے جانے کے بعد میں بہت ضدی ہو گیا۔ جس چیز پر ہاتھ رکھتا بس وہی چاہیے ہوتی، جو چیز مجھے پسند ہوتی وہ سوتے جاگتے میرے پاس ہوتی۔ اکثر میں اپنی سائیکل کو بھی اپنے بستر پر سلاتا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی۔ میری محبوب چیزیں بس میری تھیں، انہیں کوئی ہاتھ بھی لگاتا تو میں اس چیز کو ہی توڑ ڈالتا۔ ایک دفعہ میرے بڑے بھائی نے میری بلی کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے بلی کا ہی گلا دبا دیا۔ آہستہ آہستہ میری یہ حالت بڑھتی چلی گئی۔ میری ماں مجھ سے عاجز آ چکی تھی۔ میں بہت زیادہ حق جتانے والوں میں سے تھا، اسی لیے بھائی کو بھی ماں نے دبئی بھیج دیا کیونکہ جب تک بھائی یہاں تھا میں اسے ماں کے پاس بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ ماں نے خود کو اس مشکلات سے نکالنے کے لیے میری شادی کروا دی، بنا یہ سوچے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا۔ سائرہ مجھ سے بچہ چاہتی تھی لیکن میں سائرہ کو بانٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی تھی مگر میں اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں جسے محبت سمجھتا تھا وہ اس کے لیے اذیت تھی۔ میں رونے لگا۔ آج مجھے یہیں رات گزارنی تھی اور صبح یہاں سے نکلتے ہی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ میں سائرہ کو اذیت سے نکال کر محبت دینا چاہتا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ میری ماں نے جانے کیوں میرا علاج کروانے کی بجائے میری شادی کروا دی۔ کیوں انہیں لگا کہ میں شادی کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا۔
شادی کسی بیماری کا علاج نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ اپنے ماں باپ کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ بابا کے جانے کے بعد میں بہت ضدی ہو گیا کیونکہ میں بابا کے بہت قریب سونا جاگنا کھانا پینا ان سب کے ساتھ تھا۔ بابا نے مجھے ہمیشہ اپنی آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں اتنی جلدی مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ میں ان کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ان کے جانے کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں پہلے تو بہت عرصے تک صدمہ کی حالت میں رہا۔ سارا دن کمرے میں بند رہتا، روتا پھرتا۔ پھر بہت مہینوں بعد آہستہ آہستہ جب میں نے واپس دنیا میں قدم رکھا، لیکن اب پہلے جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں اپنے بابا کا بیٹا نہیں رہا تھا۔ اب میں بالکل بدل چکا تھا۔ میں جس چیز پر ہاتھ رکھتا بس مجھے وہی چاہیے ہوتی۔ جو چیز مجھے پسند ہوتی وہ سوتے جاگتے میرے پاس ہوتی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ میں جس چیز سے محبت کروں گا وہ مجھ سے چھن جائے گی۔ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو لے کر بہت حساس ہو چکا تھا۔ اکثر میں اپنی سائیکل کو بھی اپنے بستر پر اپنے ساتھ سلاتا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی۔ مجھے ڈر تھا کہیں میرے سونے کے بعد وہ بھی چلی نہ جائے۔ سوتا ہوا چھوڑ کر گئے تھے۔ انہیں آدھی رات کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ جب سے میں اس خوف میں جینے لگا، میری محبوب چیزیں بس میری تھیں۔ انہیں کوئی ہاتھ بھی لگاتا تو میں اس چیز کو ہی توڑ ڈالتا۔ میرے اندر غصے نے جگہ لے لی تھی۔ میرا غصہ کسی کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ ایک دفعہ میرے بڑے بھائی نے میری بلی کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے بلی کا گلا ہی دبا دیا۔ اگر اسے بروقت میری ماں نہ بچاتی تو میں اسے قتل ہی کر دیتا۔ اماں نے بھائی کو سختی سے سمجھا دیا کہ وہ مجھ سے اور میری چیزوں سے بہت دور رہے۔ اماں کو مجھ سے کبھی کبھی خوف آنے لگتا۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھانا چاہا لیکن میں نے ان سے بھی جھگڑا کر لیا کیونکہ مجھے لگتا تھا بابا کو ان کی وجہ سے کچھ ہوا تھا، کیونکہ رات کو وہی میرے بابا کو ہسپتال لے کر گئی تھیں۔ جاتے جاتے مجھے کہا تھا بس تھوڑی دیر میں وہ اور بابا واپس آ جائیں گے، مگر میرے بابا نہیں آئے تھے۔ میری ماں انہیں واپس نہیں لا سکی تھی۔ میں انہیں بھی کہیں نہ کہیں واپس نہیں لا سکی تھی۔ میں انہیں بھی کہیں نہ کہیں اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ آہستہ آہستہ میری یہ حالت بڑھتی چلی گئی۔ مجھے اماں مجھ سے عاجز آ چکی تھیں۔ بہت زیادہ حق جتانے والوں میں سے تھا، اس لیے بھائی کو بھی اماں نے دبئی بھیج دیا کیونکہ جب تک میرا بھائی یہاں تھا میں اسے اپنی کسی چیز کے پاس بھی نہیں آنے دیتا۔ اماں نے خود کو اس مشکلات سے نکالنے کے لیے میری شادی کروا دی بنا یہ سوچے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا۔ ان کو لگا شادی کے بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن میری شادی کے فوراً بعد وہ خود بھی دبئی چلی گئیں کیونکہ اب وہ اپنے دوسرے بیٹے کو بھی وقت دینا چاہتی تھیں۔ انہوں نے سائرہ کو بڑی بے رحمی سے میرے حوالے کر دیا تھا۔ وہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میری دماغی حالت کیسی ہے اور میں سائرہ کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں، انہیں سائرہ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ سائرہ میرے جنون کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ سائرہ مجھ سے بچہ چاہتی تھی مگر میں سائرہ کو بانٹ نہیں سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا ہمارا کوئی بچہ بھی ہو جو آ کر سائرہ کی توجہ اپنی طرف کر لے، مجھے کم وقت دے۔ وہ اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی تھی مگر میں اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج رات مجھے یہیں گزارنا تھی۔ صبح یہاں سے نکلتے ہی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ میں سائرہ کو اذیت سے نکال کر محبت دینا چاہتا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ میری اماں نے جانے کیوں میرا علاج کروانے کی بجائے میری شادی کروا دی۔ کیوں انہیں لگا میں شادی کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ شادی کسی بیماری کا علاج نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے جسے اٹھانے کے لیے دونوں میاں بیوی کا صحت مند ہونا ضروری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ یہ سوچ کر اپنے ذہنی بیمار اور کامچور بیٹوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں کہ شاید یہ مسائل شادی کے بعد خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ آنے والی لڑکی زندگی بھر اس غلط فہمی کا خمیازہ بھگتتی رہتی ہے۔ میں نے سائرہ کا بھرم رکھنا تھا، اس لیے اس کے سامنے آئے بنا ہی صبح سویرے چپکے سے نکل گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ یہ جانے کہ میں نے اس پر شک کیا۔ اب میری پہلی منزل ہسپتال تھی جہاں مجھے خود کو ٹھیک کرنا تھا۔ اب سائرہ کو ایک نارمل زندگی دینا چاہتا تھا جہاں وہ، میں اور ہمارے بچے کسی نفسیاتی تناؤ کے بغیر ایک خوشی دینے والی محبت کے ساتھ رہیں۔ اسے اس کے گھر والوں سے ملنے کا پورا حق تھا۔ اب مجھے اسے آزادی دینا تھی، محبت دینا تھی، لیکن زبردستی کی محبت نہیں، وہ محبت جس کی وہ طلبگار تھی۔ میں بھی ایک عام انسان۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔